بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس تفسیر قرآن کا اگلا سبق پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ کے متعلق پیچھے بیان ہو گیا، اب سورہ فاتحہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ، سب خوبیاں اس اللہ کو ہیں جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ اس اللہ کے لیے تمام خوبیاں جو سارے جہان والوں کا مالک ہے۔ الحمد، حمد کے معنی تعریف، یعنی مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ ہر طرح کی حمد اور ہر طرح کی تعریف کا جو مستحق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ یہاں ایک چیز اور یاد رکھیں، ایک حمد ہوتی ہے، ایک شکر ہوتا ہے۔ تو حمد کے معنی یہ ہے کہ کسی کی اختیاری خوبی پر اس کی تعریف کرنا، یعنی کسی کے پاس کوئی ایک ایسی چیز ہو جو اس کے اختیار میں ہو، جسے اس نے بنایا ہو اور وہ اچھی لگے تو اس پر جو تعریف کی جاتی ہے یہ کہلاتی ہے حمد۔ اور شکر یہ ہوتا ہے کسی کے احسان کے بدلے میں، کسی نے ہم پر احسان کیا، اس کے بدلے میں جو ہم زبان سے یا دل سے اس کی جو تعظیم کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، یہ اس کا شکر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام تعریفات کا مستحق ہے۔ کائنات کے اندر ہم جس چیز کی بھی تعریف کریں، در حقیقت وہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات کا مالک جو ہے، مستحق جو ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور حمد کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن 3 حدیث مبارک حمد کی فضیلت پر بیان کی جاتی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد بیان کرے، جب کچھ پیے تو اللہ کی حمد بیان کرے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کھانے کے بعد دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وہدانا وکفانا وجعلنا من المسلمین۔ ہم پانی پئیں تو اس کے بعد میں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ دوسری حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ آپ جو بھی ذکر کریں، لیکن جب آپ یہ ذکر کریں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو یہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اور سب سے افضل جو دعا ہے وہ الحمدللہ ہے، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تیسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ بندہ نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ حمد کرنا اس بندے کو دی ہوئی نعمت سے زیادہ افضل ہے، فضیلت والا ہے۔ یہ 3 حدیثیں حمد کی فضیلت پر بیان کی گئیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ ہر حال میں اللہ رب العزت کا اس کی حمد بیان کرنی چاہیے، اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے، چاہے جیسا بھی موقع ہو، جیسا بھی حال ہو، ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی حمد اور تعریف بیان کرنی چاہیے،
چونکہ وہی تمام تعریفات کا مستحق ہے، وہی تمام عبادات کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اچھا، حمد کے تعلق سے شرعی حکم، خطبے میں حمد واجب ہے، یعنی جب جمعے کے دن جو خطبہ ہوتا ہے یا عید کے دن جو خطبہ ہوتا ہے اس میں حمد کا ہونا یعنی رب کی تعریف کا ہونا یہ واجب ہے، بغیر حمد کے خطبہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا مسئلہ، کھانے کے بعد حمد اللہ کی بیان کرنا یعنی الحمدللہ کہنا یہ مستحب ہے، مستحب عمل ہے۔ اور چھینک جب آتی ہے تو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ سنت ہے، چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہنا، اللہ کی حمد بیان کرنا یہ سنت ہے۔ لیکن کسی حرام کام کو کرنے کے بعد، مثلا جوا کھیلنے کے بعد، شراب پینے کے بعد، داڑھی مڈانے کے بعد، نماز چھوڑنے کے بعد، کسی بھی حرام کام کو کرنے کے بعد اگر الحمدللہ کہہ دیا تو یہ حرام ہے، حرام، اور جان بوجھ کر اچھے دل سے کہا تو یہ کفر بھی ہو جائے گا، بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ حرام کام کیا اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، تعریف بیان کر رہا ہے، اس لیے یہ حرام کام کے بعد حمد کرنا یہ حرام ہے، اور بعض صورتوں میں یہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے، اس ذات کا نام ہے اللہ، جو تمام کمال والی صفتوں کا جامع ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جس کے اندر کوئی نقص نہیں، جس کے اندر کوئی کمی نہیں، جس کے اندر کوئی عیب نہیں، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو جو ذات ہر عیب سے پاک ہے، جو ذات بالکل مکمل ہے، جس ذات کی صفاتیں اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہیں، اسی ذات کا نام اللہ تعالی ہے۔ اور بعض مفسرین نے لفظ اللہ کے اور معنی بھی بیان کیے ہیں، یعنی اللہ، تو اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ جو عبادت کا مستحق ہے وہ ہے اللہ۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہو جائیں، جس کو پہچاننے میں عقلیں کام کرنا چھوڑ دیں، جس کی معرفت پر عقلیں حیران ہو جائیں، اس ذات کا نام اللہ ہے۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ وہ ذات جس کی بارگاہ میں جانے کے بعد سکون حاصل ہوتا ہو، اس ذات کا نام اللہ ہے۔ ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ وہ ذات جو مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے، مصیبت کے وقت جسے پکارا جائے، جس کی پناہ لی جائے، اس ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ رب العالمین میں رب، تو رب کے معنی ہے مالک بھی آتا ہے، رب کے معنی معبود بھی آتا ہے، اور رب کا ایک معنی ہے بتدریج، یعنی دھیرے دھیرے کسی چیز کو مرتبہ کمال تک پہنچا۔ تو رب کے معنی مالک بھی ہے، معبود بھی ہے۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، اس کے معنی ہے تمام کائنات۔ ما سوی اللہ، جو اللہ کے علاوہ جو چیز موجود ہے، اس ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا رب ہے، مالک ہے۔